مجھے شوکت یوسفزئی صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ لوگ تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو وہ صرف کے پی تک محدود ہو گئی ہے، یا جو آپ کے لیڈر ہیں ان کی رہائی کا معاملہ ہے، باقی ریسٹ آف دا پالیٹکس میں آپ لوگ انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں۔ ان کی جو آپس کی نوک جھونک ہے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ اور آپ کی سیاست بند گلی میں جا رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں تو سن رہا تھا، ایک نے اپنے صوبے کو پیرس بنا دیا ہے اور دوسرے نے اپنے صوبے کو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے یار، میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اور پہلی دفعہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کشمیر کے ایشوز کیا ہیں، کشمیری اس وقت کیا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ایشوز ہیں کیا ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ اگر وہ ایشوز حل نہیں ہوتے تو ایسے الیکشن سے کیا فائدہ جب ان کے مسائل ہی حل نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پاکستان میں جو آپ کے صوبے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، مرکز میں، آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ دونوں اکٹھے مل گئے، دونوں سینئر، دونوں تجربہ کار، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا۔ یار جس وقت آپ ڈیفالٹ کی بات کریں اس وقت 150 روپے وہ تھا، ڈالر تھا، اور 150 میرے خیال سے پیٹرول تھا۔ اور آج جو آپ نے ڈیفالٹ کی نکالنے کے دعوے کر رہے ہیں تو آپ نے قرضہ کہاں پہنچا دیا؟ 80-85 ہزار ارب تک آپ نے قرضہ پہنچا دیا ملک کا۔ تو معیشت آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کی ایکسپورٹ گر گئی، کسان الگ رو رہا ہے۔ جو اس وقت گندم کی صورتحال ہے، پنجاب جیسے صوبے میں گندم کی شارٹیج اور آٹے کی شارٹیج اور مہنگائی، تو یہ جو ہے نا، یہ پہلی دفعہ یہ ایک دوسرے کے سامنے سچ بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں، یہ کہتے ہیں آپ چور ہیں۔ تو یہ جو واحد یہ ان کے سچائی ہے جو یہ بول رہے ہیں، باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کراچی کا حال دیکھیں نا، ادھر یہ کہتے ہیں ہم کراچی بنائیں گے، گلگت سے جا کے کہتے تھے، تو وہاں تو دھول اڑ رہی ہے، کون سا وہ ہے؟ یہاں آپ دیکھیں ایکسپوز ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے اربوں روپے لگا کے لاہور کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، جب بارش ہوتی ہے تو پورا ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، یہ مسائل حل نہیں کر پا رہے، نہ حل کر سکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ کون سا الیکشن ہے جس میں ایک چیف منسٹر جا کے وہاں خطاب کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن خاموش ہے؟ یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے نا۔ ہم اگر وہاں جاتے تھے ہمارے دور میں، اپنے اپنے حلقوں میں جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو فوراً ہمیں جرمانہ کیا جاتا۔ آج الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ تو یہ دوسرا یہ کہ ہم نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ جب آپ ہمیں نشان ہی نہیں دے رہے، جب ہمیں پارٹی ہی نہیں مان رہے، تو پھر اب اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ اور جب الیکشن ہی نہیں ہو رہے ہیں سارے، یہ آپ دیکھیں گے، یہ مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ نواز شریف، شہباز شریف صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ جس طرح گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کے حوالے کیا، اسی طرح آزاد اچھا، کشمیر بھی پیپلز پارٹی کے حوالے ہو جائے گی۔ یہ طے شدہ ہے کہ جی آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں یہ چھیڑیں تو گے۔ بڑے آپ نے وہی الزامات لگا دیے جو آپ ہمیشہ دہراتے ہیں میں دانیہ الزام صاحب، نہیں لگا رہا یہ ہوں، تو میں بڑے الزام کہتے نہیں ہیں نا لگا رہا ہوں اس صدف یہ سچویشن کو پروگرام، کہہ رہے ہیں یہ سیلف صدف یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں کچھ صدف کہنے کی میرا یہ ضرورت نہیں، پروگرام پیٹیاں جو ہے یہ نا، کہہ رہی ہیں، ہم جو کہتے تھے میرا آپس میں خود کہہ رہے ہیں۔ میرا یہ جی، پروگرام آپ کمپلیٹ ریکارڈ کر میں لیں۔ رکھ لیں، دیکھیں صدف، میرا یہ جو پروگرام انہوں آپ نے پہلے ریکارڈ میں کہا رکھ لیں۔ کہ اور ایک لیٹ منٹ می جی، کمپلیٹ آپ نے دانیہ صاحب۔ صوبوں میں کو، ایک نے سر پیرس میں کہا، بات ایک کر نے لوں یہ پھر کہا۔ آپ کریں، ہم نے میں کوئی اپنی پیرس بات نہیں کہا، مکمل کر لوں۔ ہم نے کوئی میں اس کو کو شوکت بڑا صاحب آپ کی بڑا طرف نہیں کہا، آتی ہوں، آئی تھنک ہم نے دانیہ صاحب میری کو صرف وہ بات آواز تو نہیں بات آ رہی۔ مکمل کی ہے۔ ہونے دیں سر، سر جی میری بات مکمل ہونے دیں۔ میں یہ جی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کارکردگی پر ووٹ ملنا ہے تو کارکردگی تو دونوں کی زیرو ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 3.5 سال تو ہو گئے شہباز شریف صاحب کے، اب مجھے بتائیں کہ چلیے 1 روپے کارکردگی کا میں نہ دلی کی جائیں عوام، شوکت صاحب، پھر نہیں کارکردگی آپ کی بھی بہت ساری کوسچنیبل ہے، اس پہ بھی سوال اٹھیں گے۔ میں میں یہاں پر بات کر رہی ہوں دانیہ میں نہیں، صاحب، آپ یہ سوال اٹھائیں، ایک ہوتے ہیں میں آپ کو الزامات، جواب دینے کے لیے تیار ایک ہوں۔ ہوتی ہے دیکھیں نوک یہ جو جھوک۔ انہوں نے الزام لگایا ہے، لیٹ می آسک دا کوسچن۔ صدم، یہاں پر ہو رہی ہے انتخابی سیاست اور 10 اگست تک یہ چلنا ہے سلسلہ الیکشن کا، ایسے میں تو آپ کا جلسہ تو ابھی جس کے ہمیں مومنٹم بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، اور ابھی صرف اعلان ہی وزیر اعلیٰ کے پی نے پشاور کی حد تک کیا ہے، کیسے احتجاج کریں گے اس مومنٹم میں؟ آپ کیسے جگہ بنائیں گے؟ دیکھیں صدف، پہلے تو یہ کہ 5 اگست کا جلسہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھ بھی لیں گے، تاریخی احتجاج ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ کراچی کے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو کراچی میں تو آپ بھی رہتی ہیں، تو آپ اس پہ بڑی خاموش رہی ہیں۔ میں پچھلے دنوں گیا تھا، ناز صاحبہ تو میری بہنوں کی طرح ہے،
اور میری خواہش تھی کہ میں ان کو کال کروں، لیکن میں چونکہ جلدی میں تھا تو میں نے گیا، میں حیران ہوا، جگہ جگہ یہ پانی کے وہ کھڑے رہے اور آگے جا کے دھول اڑتی رہی سڑکوں پہ. تو میں پوچھتا رہا کہ بھئی یہ کیا ہے، میں 5 سال پہلے آیا تھا تب بھی یہ حال تھا بھی. تو وہاں کوئی منصوبہ مکمل ہی نہیں ہو رہا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہو. اب یہ جو میرے بھائی نے بات کی نا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو بھائی میرے دہشت گردی کوئی ہماری مرضی سے تو نہیں ہو رہی ہے نا. دہشت گردی میں آپ کو پتا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے. افغانستان کے راستے لوگ آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. تو کم از کم تھوڑی بہت اپنے وزیر داخلہ سے اور اپنے حکومت سے بھی کہے نا کہ بارڈر کو سنبھالے. کیوں اس طرح بارڈر کو اس طرح چھوڑا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور سارے جو ہے نا وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ہماری پولیس کے لوگ جانے دے رہے ہیں، ہماری فوج کے نوجوان جانے دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے جو افغانستان کا بارڈر بند کر دیا ہے بالکل، تو پھر کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ نے تجارت بھی بند کر دی، جبکہ انڈیا کے ساتھ آپ کے بڑے تعلقات خراب ہیں، دشمنی بھی رکھتے ہیں، لیکن بارڈر کھلا رکھا ہوا ہے کہ جی تجارت جاری رکھیں. تو اس سے بھی لوگوں کے جو ہے نا جذبات اور وہاں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. تو پلیز یہ دیکھیں. اور جو ای ٹینڈر کی آپ انڈیا نے کے بات ساتھ کی، تو ای کوئی ٹینڈر ہم تجارت نے نہیں ہو رہی متعارف ہے، کرایا تھا. 2025 کے بعد سے تو آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں. ای ٹینڈر کی جو میرے بھائی نے بات کی نا، یہ ای ٹینڈر ہم نے 2014 میں نافذ کیا تھا. اب آج آپ اس کو نافذ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اور دوسرا مجھے حیرت ہو رہی ہے، پی ایم ایل این والے جو میرے بھائی ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم بی بی جب پنجاب میں کھڑی ہوتی ہے نواز شریف صاحب، تو وہ کہتے ہیں جاگ پنجابی جاگ. اور جب کشمیر چلے گئے تو وہ کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں. تو یہ کیوں اس طرح کے کیا یہ اپنے آپ کو صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ اس طرح کے چلیں، نعرے لگانا کیا صحیح ہے، درست ہے؟ میں آپ کا یہ میرے خیال پوائنٹ جو سے. ہے اور اس کے دوسرا حوالے سے بات جو اتنا بڑا الزام آگے لگایا ہے بڑھائیں گے. کہ جو پیسہ ٹھیک باہر ہے دبئی شوکت جا رہا صاحب. ہے.